اچھا، تو کسی نے بھی نہیں کیا اس پہ پریکٹس؟ نہیں. اچھا، ورڈ پریس انسٹالیشن کس نے کی؟ وہ سرور سیٹ اپ کا جو میں نے بتایا تھا، زیم سیٹ اپ کس طرح کرتے، پھر ہم مائی اسکیول پی ایچ پی مائی ایڈمن کس طرح کریٹ کرتے. تو کسی نے بھی نہیں کیا ہے. چلو صحیح ہے. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف آج ان کا فرسٹ کلاس ہے، تو ان کے لیے میں دوبارہ اسٹارٹ کر دیتا ہوں. اچھا، پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ورڈ پریس کیا ہے، کون لوگ ہیں جو ورڈ پریس یوز کرتے، کس لیے ہم ورڈ پریس یوز کرتے، ورڈ پریس انسٹالیشن کس طرح کر سکتے ہم، کسٹم ویب سائٹ ورڈ پریس کے تھرو کس طرح بنا سکتے ہیں. ورڈ پریس ایکچولی ہمارے پاس ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے تھرو ہم ایک سمپل پورٹ فولیو ریزومے ویب سائٹ سے لے کر ایک کمپلیکس بزنس ویب سائٹ تک بنا سکتے ہیں. اس کا کوڈ جو ہے یہ اوپن سورس ہے، کوئی بھی ڈیولپر اس کو اپنے نیڈ کے مطابق یوز کر سکتا ہے، کسٹمائز کر سکتا ہے. شروع میں یہ صرف بلاگنگ پرپس کے لیے یوز ہوتا تھا، جس طرح پوسٹ ہوتے ہیں نا فیس بک میں، اس طرح صرف اس میں پوسٹ ہوتے تھے، لوگ ان پہ کمنٹ کر دیتے تھے. پر نو ڈیز اب اس کو ہم کمپلیکس بزنس ویب سائٹ اس کے تھرو ہم بنا سکتے ہیں، ای کامرس ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، آن لائن شاپنگ ویب سائٹس ہم بنا سکتے، اسپورٹس ویب سائٹ، ریلیجیس ویب سائٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزنسز ایڈوبی ایک بزنس کمپنی ہے، ایڈوب ایکس ڈی، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. ان کے بہت سارے پروڈکٹس اویلیبل ہے. یہ لوگ ورڈ پریس یوز کرتے ہیں اپنے بلاگنگ کے لیے. بہت ساری یونیورسٹی ہے. Let me admit the people's. اچھا، ورڈ پریس کی طرح بہت سارے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، جس طرح جوملا ہے، ڈروپل ہے، بلاگر ہے. پر آؤٹ آف 100%، 62% آف ویب سائٹس کنٹین ورڈ پریس. سو سارے 62% ویب سائٹ ورڈ پریس کے تھرو بنے ہوئے. ورڈ پریس کیوں ہم یوز کرتے ہیں؟ یہ بہت ایزی ہے، آپ بہت آسانی سے اس میں اپنے کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو اتنا زیادہ کوڈ لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر بیسکس ایچ ٹی ایم ایل اور سی سی ایس بھی آتا ہو تو آپ اچھے سے اچھا ویب سائٹ ورڈ پریس کے تھرو بنا سکتے ہو. اچھا، پریویس لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ورڈ پریس کس طرح انسٹال کر سکتے، تھیم کس طرح انسٹال کر سکتے، پیجز کس طرح ایڈ کر سکتے. ویجٹ کیا ہوتا ہے؟ ویجٹ اصل میں بٹ آف کنٹینٹس ہوتے جو کہ آپ ویب سائٹ کے سائڈ بارس پہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. ریسنٹ پوسٹ، سرچ بار، میں نے اگر ویب سائٹ کے اندر کسی چیز کو سرچ کرنا ہو تو وہ میں ویجٹ کے تھرو کر سکتا ہوں. اپنا کیلنڈر آپ اپنے ویجٹس میں ایڈ کر سکتے ہو. سائڈ بارس پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ایک کیلنڈر
ہوتا ہے. اس طرح بہت سارے لنکس اگر میں نے کچھ اور ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے اس کے لنکس میں نے ایڈ کرنے ہو وہ بھی میں ویجٹس میں ایڈ کر سکتا ہوں. فوٹر میں بھی میں ڈفرینٹ کائنڈس آف لنکس ایڈ کر سکتا ہوں, ویجٹ ایڈ کر سکتا ہوں, سوشل آئیکنز ایڈ کر سکتا ہوں جس طرح فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے. پھر ہم نے دیکھا مینیو ہم کس طرح کریٹ کرتے ہیں, کس طرح ایڈ کرتے ہیں. آپ جو بھی ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو جس میں ہر ایک ویب سائٹ میں آلموسٹ ایوری ویب سائٹ کنٹین مینیوز. اس میں ہوم پیج, اباؤٹ اس, کنٹیکٹ اس, یہ سارے پیجز ہوتے ہیں. تو ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم مینیو کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا اچھا پلگ ان کا ہم نے نہیں پڑھا تھا, وہ آج ہی لیکچر میں پڑھے گا کہ ہم پلگ ان کیسے کہتے ہیں. پلگ ان ایکچولی از اے فنکشنالٹی ہے جو ہم ویب سائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز ایک فارم ہے, کنٹیکٹ اس فارم ہے. تو نارملی کوڈ میں ہم کس طرح کرتے کہ اس کے لیے ڈیزائن بناتے, پھر اس کے لیے بیک اینڈ کوڈ کرتے, سرور کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتے. مگر ورڈ پریس میں یہ کام بہت ایزی ہے. سمپل ایک پلگ ان ہے, ایک پیکیج ہے, ہم جسٹ انسٹال کر دیتے ہیں. وہ ہمیں ایک لائن کا کوڈ دیتا ہے جسے ہم شارٹ کوڈ کہتے ہیں. وہ ہم اپنی کسی بھی ویب سائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں, ویجٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ویجٹ کا میں نے بتایا کہ ہم سائڈ بار بھی یوز کر سکتے ہیں, فوٹر بھی یوز کر سکتے. سو لیٹس اسٹارٹ. اچھا اچھا پریویس لیکچر میں ہم نے بنایا تھا لوکل ہوسٹ سلیش آئی ٹیپ. یہ ویب سائٹ ہم نے بنایا تھا, اس میں بیسک جو فیچرس تھے وہ کور کیے تھے. اب جو اسٹوڈنٹس نئے آئے ہوئے ان کے لیے میں اسٹارٹ سے بتا دیتا ہوں کہ ہم ورڈ پریس انسٹالیشن اور اس کے لیے سرور سیٹ اپ کس طرح کرتے ہیں. تو اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے گوگل پہ جا کے زیمپ فری ڈاؤن لوڈ ہی لکھنا ہوگا, کیونکہ ورڈ پریس ہمارے پاس بیسڈ ہے پی ایچ پی لینگویج پہ, اور پی ایچ پی ایک سرور سائڈ لینگویج ہے. اور کسی بھی سرور سائڈ لینگویج کے لیے چاہیے ہوتا ہے سرور. یا تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ڈومین ہوسٹنگ پرچیز کر لے اور ادھر لائیو سرور پہ ہم ورڈ پریس انسٹال کریں اور یوز کریں. یا پھر یہ کہ ہم اپنے لوکل ہوسٹ پہ اپنے پریکٹس کے لیے لوکل سرور ڈاؤن لوڈ کرے, اس پہ اپنا ورڈ پریس انسٹال کرے. ہوسٹنگ اور ڈومین کا میں بعد میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ہم کس طرح کریں گے. ہم اپنا ویب سائٹ لائیو کس طرح کریں گے. یار یہ اسٹوڈنٹس لیٹ آ رہے. اچھا اچھا تو زیمپ ہمیں ایک لوکل سرور پرووائڈ کر دیتا ہے. آپ لوگوں نے گوگل پہ جا کے زیمپ فری ڈاؤن لوڈ لکھنا ہے. اس کے پاس آپ دیکھ لیں پی ایچ پی کے ڈفرینٹ ورژنس ہیں. تو لیٹسٹ ہمارے پاس 8.0.3 ورژن ہے. یہاں پہ آپ جا کے اس ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں تو یہ ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو گئی ہے. جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میرے پاس آلریڈی ہاں تو یہ اس طرح سیٹ اپ ہمارے پاس آ جائے گا زیمپ ونڈوز. ہم جب اس پہ کلک کریں گے تو اس کو جسٹ انسٹال کرنا ہے جس طرح ہم نارمل ادر
سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں سیم ہی میتھڈ ہے, بس نیکسٹ نیکسٹ کر کے جانا ہے. بائی ڈیفالٹ یہ سی کے اندر سی ڈرائیو میں اسٹور ہوتا ہے. اگر آپ کی سی ڈرائیو میں جگہ نہیں ہے تو آپ کوئی اور ڈرائیو بھی سلیکٹ کر سکتے ہو, اور بہتر ہے کہ ہم سی پہ ہی رہے. اچھا, یہ انسٹال ہو گیا. اس کے بعد ہم جاتے ہیں سی ڈرائیو کے اندر, تو آپ دیکھیں ایگزام ایک فولڈر ہیلو بنا سر. ہوگا. جی سر جی جی سر, آپ کا اسکرین شو نہیں ہو رہا, کائنڈلی اگر آپ شیئر کر دیں. جی جی سوری. اچھا, ابھی اسکرین شو ہو رہا ہے. جی سر, جی ابھی شو ہو رہا ہے. اچھا, اچھا تو ورڈ پریس انسٹالیشن میں فرسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہے ایک لوکل سرور کو کریٹ کرنا, ڈاؤن لوڈ کرنا. چلو, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا, گوگل پہ جا کے اپنے زیم فری ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. زیم فری ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا, دیکھو آپ کے پاس پی ایچ پی کے ڈفرینٹ ورژنس آ گئے. میں نے یہ 8.03 ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, تو ڈاؤن لوڈ پہ آپ کلک کریں گی. اچھا, دیکھو ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو گیا. جیسے یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو تو آپ ڈاؤن لوڈز میں آ کے, کیونکہ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, تو اس طرح سیٹ اپ آ جائے گا آپ کے پاس. اس کو انسٹال کرنا ہے. بائی ڈیفالٹ یہ سی ڈرائیو میں انسٹال ہو جاتا ہے. آپ نے لوکیشن اگر چینج کرنا ہو تو ادھر سے چینج کر بھی سکتے ہو انسٹالیشن کے دوران, کوئی اور ڈرائیو اگر سلیکٹ کرنا ہو تو یہ انسٹال ہو گیا. اس کے بعد ہم جاتے سی کے اندر, تو زیم ایک فولڈر بنا ہوگا, تو مطلب ہماری انسٹالیشن سکسیزفلی ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے ورڈ پریس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کی سیٹ اپ کرنا ہے. اچھا, تو اس کے لیے آپ نے گوگل پہ جا کے ورڈ پریس فری ڈاؤن لوڈ لکھنا ہے. دیکھ لیں ورڈ پریس آپ کے پاس ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے, اور ہم نے اس کے آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے wordpress.org. تو آپ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں. نیچے آ جائے ڈاؤن لوڈ ورڈپریس 5.7.1, ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرے تو ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو جائے گی. اچھا, تو یہ ورڈپریس ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. اس کو آپ نے کاپی کر کے سی کے اندر زیمپ جو ہم نے انسٹال کیا تھا اس پہ کلک کرنا ہے. اس کے اندر ایک فولڈر ہوگی htdocs, اس پہ کلک کریں اور ورڈ پریس کو
ادھر پیسٹ کریں، کیونکہ آلریڈی میں نے پیسٹ کیا ہوئے ورڈپریس 5.7.1. تو اس پہ رائٹ کلک کر کے پھر اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس ایکسٹریکٹ ہو گیا ورڈپریس فولڈر میں. اب اس کو آپ اپنے ویب سائٹ کے نیم سے مطابق رینیم کر سکتے ہو، جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے. میں اس کو رینیم کر دیتا ہوں مائی پروجیکٹ. اچھا، یہاں تک ہو گیا ہے. یا تک اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، سمجھ نہیں آئی ہو تو پوچھ لے. ہیلو سر. جی جی سر، اس ایکسٹریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایکسٹینشن ہے؟ یہ سرور اور ایکسٹینشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ کائنڈلی بھی بتا دو، یہ بھی بتا دیں کہ ایکسٹریکٹ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، اصل میں یہ ورڈ پریس کا جو سیٹ اپ ہے یہ بہت سارے فائلز پر مشتمل ہے. تو ان لوگوں نے سرور پہ یہ فائلز ایک ایکسٹریکٹڈ فارم میں رکھے ہوئے کمپریس کیے ہوئے ایک فائل کو. اور اس کو پھر ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے WinRAR. WinRAR آپ لوگوں نے اس کے لیے بائی ڈیفالٹ ونڈوز 10 میں WinRAR ہوتا ہے. اگر آلریڈی نہیں ہو تو آپ گوگل پہ جا کے WinRAR فری ڈاؤن لوڈ کر سکا. گوگل پہ جائے تو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. یہ WinRAR کیا کرتا ہے، سپوز آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، ایک فولڈر، اس کے اندر بہت سارے اور فائلز ہے، پھر اس کے اندر اور فائلز. تو میں نے اس کو ایک ہی ایز اے ون فائل اگر سینڈ کرنا ہو یا سرور پہ اسٹور کرنا ہو تو میں اس کو کمپریس کر دیتا ہوں. کمپریس میں ہمارے پاس پھر ڈفرینٹ ٹائپ آ جاتے ہیں. زپ کر دیتے، رار کر دیتے. لیٹ سپوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میرے پاس ایک فولڈر ہے. صحیح ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایز اے ون فائل میں کسی کو سینڈ کروں. تو میں نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے، ایڈ ٹو ارکائیو. جب آپ کے پاس WinRAR انسٹال ہو تو پھر یہ آپشنس آپ کو شو ہوگی، ایڈ ٹو ارکائیو. اس کو پھر دیکھیں رار ہوتا ہے رار 5 زپ. ہم نے اس کو زپ کرنا ہوتا ہے، پھر اس پہ آپ اوکے کر لیں. تو آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس ایک ہی فولڈر بن گیا. تو ورڈپریس کا ان لوگوں نے کس طرح کیا ہوا ہے کہ سرور پہ یہ والا فائل، یہ زپ ساری فائل کمپریس کر کے ایک ہی فائل میں یہ سرور پہ ڈال دیے. پھر جب ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور ہم اس کو یوز کر رہے تو اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہوگا. تو اسی فائل پہ آپ رائٹ کلک کریں اور ایکسٹریکٹ ہیئر کر دے. ایکسٹریکٹ ٹو ڈی پی ایک فولڈر بن جائے گی، اس میں ایکسٹریکٹ ہوگی. اگر ہیئر کرنا ہے تو اس کے اندر جو فولڈر ہے وہ ادھر ہی ایکسٹریکٹ ہوگا اور آپ کو شو ہوگی. تو کلیئر ہے اب یہ؟ جی سر، تھینک یو. اچھا، تو ہم جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے پاس. ہمارا سرور انسٹال ہو گیا ہے، ہم نے ورڈپریس کی سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کر دی، اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے. اب ہم کیا کرتے، ڈیٹا بیس کریٹ کر دیتے اس کے لیے، کیونکہ ویب سائٹس پہ آپ لوگ
अगर देख ले तो ये जितना सारा डेटा है अवेलेबल है ये एक सर्वर पे पड़ा रहता है, बैकएंड में स्टोर हो जाता है। तो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, वो डेटाबेस में ही स्टोर हो जाता है। तो डेटाबेस के लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरह ज़ैम्प आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, आपने स्टार्ट में आके ज़ैम्प लिखना है तो आपको आ जाएगी। जब आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो तो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल आपको शो होगी। इस पैनल को अगर आपने अपने इस टास्क बार पे शो करना हो, यहाँ पे शो कराना हो, ताकि बार बार मुझे स्टार्ट में इसके लिए आना ना पड़े, मैं डायरेक्टली वहाँ से ओपन करूँ, तो आप इस पर राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये टास्क बार पे शो किया हुआ है। क्योंकि हर एक वेबसाइट के लिए आपने जब भी वर्डप्रेस यूज़ करना हो, इसमें कुछ काम करना हो, तो आपने ये लाजमी ओपन करना है। चलो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, जैसे आप ज़ैम्प कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह होगा। हमने क्या करना होगा, अपाची ज़ैम्प हमें एक सर्वर भी प्रोवाइड कर देता है, एक माइस्क्यूएल डेटाबेस भी प्रोवाइड कर देता है, माइस्क्यूएल सर्वर, जिस पे हम अपने वेबसाइट का डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। तो हमने अपाची को स्टार्ट करना है और माइस्क्यूएल को भी स्टार्ट करना है। याद रहे, ये जब भी आप लोगों ने वर्डप्रेस यूज़ करना हो, इसमें कोई काम करना हो, तो आपने इस पे क्लिक करना है, इन दोनों को स्टार्ट करना है, अपाची और माइस्क्यूएल को। ये स्टार्ट हो गया, मतलब आप लोग का सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हम डेटाबेस सेटअप किस तरह करते हैं, तो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे जाना है। अच्छा, ये MySQL मैंने देखो स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, हाँ, अभी हमारे पास ही PHP माई एडमिन ओपन हो गई। यहाँ पे हम अपने वेबसाइट्स के लिए डेटाबेस क्रिएट करते। अच्छा, तो आप लोगों ने इस न्यू पे क्लिक करना है। अब जो भी नेम आपने अपने प्रोजेक्ट को देनी है, वो यहाँ पे डेटाबेस को भी वही नेम दे, या आप कोई भी नेम दे सकते हो, डेटाबेस का अलग से दे सकते हो, मगर ये नेम आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है। तो माई प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट को नेम दिया था, मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि लोकल होस्ट स्लैश जो जैम के अंदर htdocs में आके हमने ये अपना ये प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया था, लोकल होस्ट स्लैश नेम आप लोगों ने देना है इधर पे।
صحیح ہماری ورڈ پریس کی کنفیگریشن سٹارٹ ہو گئی ہے. یا تک اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو سمجھ نہیں آئی ہو تو کائنڈلی ابھی سے پوچھ لے. ہیلو سر. جی 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 سر میں زیمپ اور یہ جو آپ ڈیٹا بیس کہہ رہے ہیں ان میں کنفیوز ہو گئی ہوں. کیا یہ سارے جو ورڈ پریس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے؟ ان کی الگ فنکشنز ہوتی ہے؟ جی زیمپ ایکچولی ہمیں سرور پرووائڈ کر دیتا ہے اور کسی بھی ورڈ پریس ویب سائٹ کو چلانے کے لیے آپ کے پاس سرور چاہیے ہوتا ہے. تو زیمپ ہمیں سرور پرووائڈ کر دیتا ہے اور MySQL ڈیٹا بیس تاکہ اس میں ہمارا ورڈ پریس ویب سائٹ کی جتنی بھی ڈیٹا ہم ایڈ کریں وہ سارے ڈیٹا بیس میں اسٹور ہو. تو لوکل پہ کرنے کے لیے ہمیں یہ سرور لازمی چاہیے ہوتا ہے لوکل ہوسٹ پہ اپنے پریکٹس کے لیے. یا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لوکل ہوسٹ پہ ویب سائٹ کمپلیٹ کرے اور پھر لائیو سرور پہ ڈپلوائے کریں. لوکل پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ زیمپ اور یہ چیزیں سارے کرنے ہو گئے ڈیٹا بیس بھی کریٹ کرنے ہو گئے. مگر لائیو سرور پہ اگر ہم نے کرنا ہو نارملی ہم کیا کرتے کہ ڈومین پرچیز کر لیتے ہیں. ڈومین آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ویب سائٹ کی ایڈریس ہوتی ہے. جس طرح www.google.com ہے یہ ایک ڈومین ہو گیا. facebook.com یہ ایک ڈومین ہو گیا. اس طرح آپ لوگ کی ویب سائٹ کی اپنی ایک ڈومین ہوگی. تو ڈومین آپ لوگوں نے ایک ہوسٹنگ اینڈ ڈومین کمپنی سے پرچیز کرنا ہے اور ہوسٹنگ بھی پرچیز کرنا ہے. تو نارملی ہم کس طرح کرتے کہ سٹارٹ میں ہم اگر کسی کلائنٹ کے لیے ویب سائٹ بناتے ہیں یا اپنے لیے ویب سائٹ بناتے ہیں ورڈ پریس ویب سائٹ تو ہم ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر لیتے. اس پہ ورڈ پریس انسٹال کر لیتے. اس پہ ورڈ پریس انسٹالیشن بہت ہی ایزی ہے. ایک ہی اسٹیپ میں اس میں اتنے سارے یہ سرور سیٹ اپ اور یہ ڈیٹا بیس یہ آپ کو کرنا نہیں ہوتا. صرف ایک ہی کلک پہ آپ ایزیلی ورڈ پریس انسٹال کر سکتے ہو. پر چونکہ اب ہمارے پاس ڈومین نہیں ہے یا میں اپنے لیے ویب سائٹ بنا رہا ہوں میں پریکٹس کر رہا ہوں میں لرننگ کر رہا ہوں تو میں تو اپنے ڈومین نہیں لے سکتا ہوسٹنگ نہیں لے سکتا. تو میں نے لوکل ہوسٹ پہ کرنا ہوگا. اور لوکل ہوسٹ پہ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ فاسٹ کام کر سکے گی کیونکہ لائیو سرور پہ اگر آپ کرے گی تو سارا کچھ انٹرنیٹ کے تھرو کرے گی. لوکل ہوسٹ پہ اگر آپ کے پاس یہ یہ ساری چیزیں آلریڈی انسٹال ہوئے تو پھر آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو لوکل ہوسٹ پہ ہم اس لیے کرتے. اب کلیئر ہو گیا؟ جی سر تھینک یو. اچھا تو زیمپ سرور ہم نے سٹارٹ کیا ہے اپنا ڈیٹا بیس بھی کریٹ کر لیا ہے. اپنا ورڈ پریس کے ویب سائٹ سے ورڈ پریس سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کر لی. اس کو htdocs کے اندر ڈال دی. ہاں اب ہم ورڈ پریس کنفیگریشن کر دیتے. یہ آپ لینگویج سلیکٹ کرنا کہتا ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم انگلش ہی سلیکٹ کرتے. اب ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ڈیٹا بیس نیم یوزر نیم پاسورڈ ہوسٹ چاہیے ہوگا. تو لیٹس گو پہ کلک کرتے. ڈیٹا بیس نیم جس طرح ہم نے پچھلے اسٹیپ میں دیکھا کہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کیا مائی پروجیکٹ کے نام سے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے مائی پروجیکٹ لکھنا ہے. یوزر نیم ہمارے پاس جو MySQL ہوتا ہے اس کا ڈیفالٹ یوزر نیم ہوتا ہے روٹ اور اس کا کوئی پاسورڈ اس کا نہیں ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ہوسٹ کیا ہے ہم لوکل ہوسٹ پہ یہ کر رہے ہیں تو یہ لوکل ہوسٹ یہ ٹیبل پریفکس. ہاں اب جب ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ ڈیٹا بیس کے اندر بہت سارے ٹیبلز بن جاتے ہیں. تو وہ ٹیبلز
सपोज यूजर्स टेबल, अगर यूजर्स है तो यूजर्स का टेबल है, हम पोस्ट करेंगे तो पोस्ट की टेबल बनेगी, पेजेस बनाएंगे इसमें तो पेजेस की टेबल बनेगी। तो टेबल प्रीफिक्स का क्या होगा कि मैं जब टेबल क्रिएट कर लूँगा डेटाबेस में, लेट्स सपोज यूजर्स टेबल क्रिएट कर लूँगा, तो ये प्रीफिक्स में क्या होगा, WP_users, ये प्रीफिक्स में चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसको एज इट इज़ रहने दे, फिर सबमिट करें। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को टाइटल दे सकते हैं, माई ब्लॉग साइट में लिख देता हूँ। यूज़र नेम आप जो भी लिख सकते हो, पासवर्ड, पासवर्ड लोग आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ये ऑलरेडी आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देता है जिसमें करेक्टर भी मौजूद है, कैपिटल भी, कैपिटल लेटर भी है, न्यूमेरिक भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मगर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये आप लोगों ने, अगर अब तो लोकल होस्ट पे कर रहे हो कोई मसला नहीं है, मगर लाइव सर्वर पे आप लोगों ने करना हो तो आप लोगों ने ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना। अब मैं कोई भी पासवर्ड दे देता है, कोई ये कहता है कि ये वेरी वीक है। हाँ, कंफर्म, ये भी पूछा कि कंफर्म पासवर्ड, वीक पासवर्ड, आप चूँकि लोकल होस्ट पे है तो इतना मैटर नहीं करता, मैं जो भी आप लोगों ने फिर इसके बाद अपना ईमेल देना है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको आप लोगों ने इस तरह रहना है, चेक नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की वेबसाइट जब लाइव हो तो कोई जब गूगल के थ्रू आपका वेबसाइट सर्च कर लेगा, कोई सपोज करता है कि बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो अगर आप लोगों ने ये चेक किया हो तो सर्च में फिर किसी को आपका वेबसाइट नहीं शो होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम वेबसाइट किस लिए बनाते हैं, क्या कि हम इस पे पोस्ट कर ले, इस पे एड्स लगाए, उस एड्स के थ्रू हम अर्निंग कर ले। तो इसको आपने एज इट इज़ रहना है। अब हम इंस्टॉल वर्डप्रेस की तरफ जाते हैं। So these all were the step in the WordPress installation. इधर कोई लोडिंग हो रही है, मतलब आपकी वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन हो रही है। ये लास्ट स्टेप था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ ले। अच्छा, सक्सेस वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने यूज़र नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है, और रिमेंबर मी पे अगर क्लिक किया तो बार बार आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा, तो मैं रिमेंबर मी कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा,